اور اس کے کپڑے اور دراہم وغیرہ چھین لیے۔ اس نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا اس کیا کہ حضرت میں تو لٹ گیا آپ کے پاس آتے ہوئے۔ پھر کہنے لگا کہ میں اس وقت آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے میرا حق نہیں دلوا دیتے۔ دیکھیے اب یہ ان لوگوں کا کوئی فاسد عقیدہ نہیں تھا کہ آپ دلوائیں گے، آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو یقین تھا کہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا اور میرا مقصد حل ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن خاک آلود ہیں، ان کی حالت ایسی ہے کہ دروازے پر جائیں تو لوگ انہیں کچھ نہ دیں، ان کو دھتکار دیں، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دے گا۔ ان کا مقام و مرتبہ اتنا ہوتا ہے۔ اور اسی بخاری کی روایت کو پھر ذہن میں لے کر آئیں کہ جو حدیث قدسی ہم آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ فرائض سے زیادہ کسی شے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مفہوم ہم عرض کر چکے ہیں کہ اصل مطلب کیا ہے۔ یہ پھر آخری بات، پھر وہ جو مجھ سے طلب کرتا ہے میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں، اور جس چیز سے پناہ طلب کرے وہ پناہ دے دیا کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ تصور ان بزرگوں کا، ان جو اس زمانے میں لوگ تھے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرما دے گا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں آپ کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرا حق مجھے نہیں دلوا دیتے۔ حضرت اسے اپنے دادا جان حضرت یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر لے گئے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ کو کوئی کسی کام پر مجبور کرتا تو آپ اسے اپنے دادا جان کی قبر پر لے جاتے تاکہ کرامت کا ظہور دوسرے کے ہاتھ پر ہو، بڑی بات، اور خود ان کا حال پوشیدہ رہے، اپنے آپ کو چھپانا یہ بڑی بات ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب ایک ساعت ہم قبر کے پاس بیٹھ چکے، یعنی کچھ دیر بیٹھ گئے، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ تم قبر کے پیچھے کیا دیکھتے ہو؟ میں اٹھا تاکہ قبر کے پیچھے دیکھوں۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا کپڑا درہموں سمیت وہاں پر پڑا ہے، اور دراہم گنے تو پورے کے پورے تھے۔ اب دیکھیے کتنا عظیم تصرف ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور اپنے آپ کو چھپانا بھی کہ صاحب قبر کی طرف کمال کی نسبت ہو جائے، میری طرف نہ ہو، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ صاحب قبر کے پاس جا کر ان کی برکت سے اکتساب کیا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہو جاتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر آتا ہوں، وہاں پر آ کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب 2 رکعت نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، 2 رکعت نماز تو مسجد میں جا کر بھی پڑھ سکتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارکہ کے پاس آ کر ہی 2 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ وہ ہمارے اکابرین تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صاحب قبر کی بڑی برکت ہوتی ہے، جبکہ وہ نیک پرہیزگار متقی اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہو، اس کے پاس آ کے عبادت والا اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی التجا کرنی ہے، وہاں گھر پہ بھی کرنی ہے، یہاں پر بھی کرنی ہے، کوئی مخلوق سے نہیں مانگنا یہ سوچ کر کہ یہی ہمیں دے گی اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہاں پر آ کے جب ہم کوئی عبادت کریں گے، دعا مانگیں گے، یہ صاحب قبر سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور مزید کرم نوازی فرمائے گا۔ اور اس عقیدے میں کوئی حرج نہیں کہ بڑے بڑے اکابرین کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو معجزہ سنایا تھا، مشکات میں باقاعدہ اس کو نقل کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حیات مبارکہ ظاہری حیات کے اختتام کے بعد کچھ لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور قحط سالی کی شکایت کی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اوپر سے چھت میں سوراخ کر دو، کر دی گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھیں یہ وہ چیز ہیں کہ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فیض حاصل فرمایا،
دوسروں کو فیضیاب فرمایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جامع کرامات اولیاء میں ہی ایک یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت شمس الدین حنفی، یہ 874 ہجری کے بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور، میں بال بچے دار ایک شخص ہوں، مفلوق الحال ہوں، آپ مجھے علم کیمیا یعنی سونے بنانے کا فن سکھا دیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا، تم ایسا کرو، 1 سال ہمارے پاس رہو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تمہارا وضو ٹوٹے فوراً نیا وضو کرو، اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اور اس شرط پر رہنا منظور کر لیا۔ جب مقررہ عرصے سے صرف 1 دن باقی رہ گیا تو اس نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضرت اب تو صرف 1 دن باقی رہ گیا، وقت پورا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کل تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرے دن آیا تو اس نے عرض کی کہ جی حضور میری حاجت، فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، کنویں کے پاس جاؤ اور کنویں سے وضو کے لیے پانی بھر کر لاؤ۔ وہ شخص گیا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، تو راوی کہتے ہیں کہ جب اس نے باہر نکالا تو وہ ڈول سونے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور اب تو میرے جسم میں ایک بال بھی ایسا نہیں جسے سونے کی خواہش ہو۔ یعنی کیا مطلب، اس نے نکالا سونے سے بھرا ہوا تھا لیکن دل پھر گیا۔ 1 سال تک آپ کی صحبت کی برکت سے سب ختم ہو گیا۔ کہنے لگا میرے دل میں ایک بال بھی میرا ایسا نہیں ہے جس کو سونے کی خواہش ہو۔ تو حضرت نے فرمایا پھر پانی وہاں ہی بہا دو اور اپنے شہر چلے جاؤ، اب تم سراپا کیمیا بن چکے ہو، یعنی اب تم واقعی کامل ہو چکے ہو، جاؤ اپنے شہر چلے جاؤ۔ وہ شخص اپنے شہر واپس آ گیا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانا شروع کر دیا، اور اس سے لوگوں کو بے حد نفع پہنچا۔ تو وہی کرامت دیکھیے کتنی عظیم کرامت ہے، اور حکمت دیکھیں، 1 سال تک اس سے عبادت کروائی، اور اس کے بعد اس کا دل اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ نے عبادت کروائی، دل پھر گیا اور وہ تبلیغ دین کرنے لگا۔ یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ ایک اور جامع کرامات اولیاء میں کرامت حضرت محمد بن عیسیٰ زیلعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا۔ تو ایک دعوت تھی، صحرا کے اندر وہ دعوت رکھی گئی تھی، تو وہ بچہ تلوار سے کھیل رہا تھا کہ اچانک وہ تلوار ایک آدمی کی آنکھ میں لگ گئی، جس کے باعث اس کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہ درد سے بے چین و بے قرار ہو گیا، چیخیں مارنے لگا۔ حضرت شیخ نے آنکھ کو اپنی جگہ رکھ کر اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، چنانچہ وہ پہلے کی طرح بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لعاب دہن اقدس تھا یا ایسی مرہم کہ نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ لگ گئی، کٹی ہوئی آنکھ ٹھیک ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لعاب دہن اقدس سے اس قسم کے معجزات صادر فرمائے ہیں، ظاہر فرمائے ہیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم نے شاید آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر ولی کی کرامت حقیقتاً نبی کا معجزہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نبی کی اطاعت کر کے اس مقام کو پاتے ہیں، اس لیے اس کمال کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کرامت ہے، اور یہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوئی۔ یہی حضرت محمد بن عیسیٰ زیلعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد تعمیر کروا رہے تھے کہ ایک کام کرنے والا مزدور گردن کے بل گرا، جس کے باعث اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ تڑپنے لگا۔ لوگ اسے آپ کی خدمت میں لے آئے، آپ نے اس کی گردن پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ کھڑا ہو گیا اور پھر طویل عرصے تک زندہ بھی رہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی کرامت ہے، لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیں اس قسم کے معاملات جب کسی نیک پرہیزگار متقی سے صدور پذیر ہوں گے تب اسے کرامت کہا جائے گا۔ اگر کوئی فاسق و فاجر اس قسم کے معاملات دکھائے گا تو یہ کرامت نہیں بلکہ استدراج۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن مبارک برکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت اور مختلف لوگوں کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ حدود یمن میں شہر بہ شہر سفر فرما رہے تھے کہ اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ آپ کے ساتھی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے سارا واقعہ بتایا کہ یہ تو جی ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ شاید انہوں نے تمہیں پہچانا نہیں ہوگا کہ تم صوفیہ کی جماعت ہو، نہ تمہیں کیوں تنگ کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جی انہوں نے ہمیں پہچان لیا تھا، بلکہ بطور تمسخر یعنی مذاق کرتے یہ بھی کہا تھا کہ فقیرو، ہم تمہاری ذات ہی سے تو برکت تلاش کر رہے ہیں،
یعنی کیا مطلب کہ یعنی تمہارے مال برکت کے لیے لے رہے ہیں، گویا کہ ایک مزاحیہ جملہ بولا۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو مبارک ہو۔ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے، حالانکہ حقیقت میں ہم نے انہیں پکڑا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے سر جھکا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ کہتے ہیں کہ دفعتاً سامان لوٹنے والے ڈاکو واپس آ گئے اور سارا کا سارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا اور حضرت کے سامنے معذرت کی، اور پھر آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی قبر اقدس وہاں پر یہ خضر نامی ایک گاؤں کے اندر ہے، اور کہتے ہیں کہ مرجع انام ہے، ہزاروں لوگ وہاں پر آ کے اس کی زیارتیں کرتے ہیں۔ ایک اور جامع کرامات اولیاء میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ برہم توش کے قبرستان کی ایک قبر میں ایک آدمی ہر رات سورج ڈوبنے سے لے کر صبح تک چیختا رہتا تھا، یعنی عذاب قبر ہوتا تھا اور لوگ اس کی چیخوں کی آواز سنتے تھے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن عنان، یہ جو 922 ہجری کے بزرگ گزرے ہیں، ان کو اس کا واقعہ بیان کیا۔ آپ قبرستان تشریف لے گئے اور سورہ تبارک تلاوت فرمائی۔ اللہ کریم نے اس کی مغفرت کی اور اللہ کریم سے اس کی مغفرت کی دعا کی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کے بعد کسی نے اس کی چیخیں نہیں سنی، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت کی شفاعت اس کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ تو دعا سے عذاب قبر کا دور کر دیا جانا یہ بہت بڑی کرامت ہے، جس سے ہمارے نبی کریم کا معجزہ تھا کہ آپ گئے تو 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک ان میں پیشاب میں احتیاط نہ کرتا تھا، دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ اور پھر آپ نے کھجور کی 2 شاخیں، ایک تر شاخ جس کو 2 ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پہ رکھی، اس قبر پہ رکھی، اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ تھا کہ آپ نے عذاب قبر کی تخفیف کا سامان کیا۔ انہوں نے اپنے نبی کریم کے فیض سے، اللہ تعالیٰ کے عطا سے عذاب قبر کی تخفیف کروا دی، ختم کروا دیا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ نے ختم کر دیا۔ تو اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں معاذ اللہ کوئی شرک یا کفر کی طرف نہیں لے کر جاتی ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت کا احساس اور یقین دلواتی ہیں۔ آپ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی حضرت محمد بن عنان کے بارے میں معروف تھا کہ جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے جو شدت کمزوری سے ہلاکت کے کنارے پر پہنچ چکا ہوتا، تو آپ اس کا مرض خود اٹھا لیتے تھے، یا کو کرامت حاصل تھی۔ مریض شفا یاب ہو جاتا اور اس کے بدلے میں حضرت جب تک اللہ چاہتا بیمار رہتے۔ بڑی کرامت ہے اور خیر خواہی کا ایک جذبہ ہے، یہ چونکہ اللہ کی اجازت سے تھا، اس لیے یہ ہم اس آیت کے تحت نہیں لے کر آئیں گے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، بلکہ اللہ کی طرف سے اذن ہوتے ہیں بزرگوں کو، تب وہ یہ عمل کرتے ہیں، ورنہ وہ خلاف شرع اس کو کام نہیں کہیں گے کہ یہ دوسرے کی بیماری کو اپنے اوپر لینا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، یقینی سی بات ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ شفا بھی وہی دیتا ہے، بیماری بھی وہی عطا فرماتا ہے، تو گویا کہ اس کی اذن سے، اس کی اجازت سے آپ نے یہ فعل کیا یا کرتے تھے، تو اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں نکلے گا۔ امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب المنن میں ذکر فرمایا کہ ردیف سے قریباً 50 مہمان حضرت شنابی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ سن 932 ہجری کے بزرگ ہیں۔ جب جامع ازہر کے مجاوروں نے یہ بات سنی تو وہ بھی آ گئے اور حضرت کا آستانہ بھر گیا۔ حضرت سروی حضرت شنابی کے مرشد تھے، ان کے آستانے میں لوگ جمع ہو گئے تھے اور آستانہ بھر گیا۔ گلیوں میں لوگوں کے لیے چٹائیاں بچھا دی گئیں اور سب گلیاں بھر گئیں۔ آپ نے اپنے شیخ کے نقیب سے پوچھا کیا تمہارے پاس پکا ہوا کچھ کھانا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، صرف اتنا پکا ہوا کھانا ہے کہ جس کا کھانے والا میں خود ہوں یا میری بیوی ہے، تھوڑا سا کھانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے واپس آنے تک بالکل کھانا نہ اتارنا۔ پھر حضرت نے تشریف لا کر کھانے کی چھوٹی سی ہنڈی اپنی چادر سے ڈھانپ دی اور کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ وہی کھانا آستانے اور گلیوں میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو پورا ہو گیا۔ امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ واقعہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بڑے بزرگ ہیں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، سے دعا ہے کہ رب کریم جو ہم نے کرامات سنی، ان کرامات کو سننے کے بعد اولیاء کرام کی مزید محبت کو ہمارے قلب میں پیدا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اصلاح کی اور نیک اعمال کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔